گزرتے ہوئے لمحے اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ بس کروٹ بدلتے ہی زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جن ایام میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی منزلوں میں قدم رکھے، پوری دنیا تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی تھی، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے لوگوں کی ایک نئی دنیاوی نشأت تھی۔ پرانی قدروں کی جگہ نئی قدریں متعارف ہو رہی تھی، خاندانی روایات ٹوٹ رہی تھی اور دنیا گلوبل ولیج بن رہی تھی۔ وہ کلچر، وہ تہذیب جو مخصوص علاقوں کا حصہ تھا، وہ دیہاتوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ تو ہم نے اس مختصر عرصے میں بہت کچھ ٹوٹتے بنتے دیکھا ہے۔ آج سے صرف 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے چلے جائیں، اور بالخصوص جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہیں، اور اس وقت دور موجود کا کلچر اور 30-35 سال ماضی کا کلچر، اس کا موازنہ کریں تو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں۔ آج سے 35 سال قبل ہم ایک اور جہان میں تھے، جس میں قدریں اخلاق کی پامال نہیں ہوئی تھی، جس میں شرم و حیا کے جوہر موجود تھے، جس دور میں بیٹیاں برہنہ سر نہیں ہوتی تھی، جس دور میں نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں تھیں۔ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی خیال کی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، مانی جاتی تھی۔ ہم نے وہ لمحے بھی دیکھے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، پوری بستی آنسو بہاتی تھی۔ اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 30-35 سال پہلے کی کہانی ہے۔ آج نگاہیں آوارہ ہو گئیں، خیالات بے قابو ہو گئے، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ تو مال کی خواہش نے قدریں چھین لی، رشتے چھین لیے، آرزوئیں جو کہ حسن اور جمال کی پیکر تھی، وہ تلخ رنگ میں رنگی گئی، اور ایک عجیب معاشرہ اور معاشرت تشکیل پا گئی۔ آج انسان کا دشمن ہو گیا ہے۔ جو کام سانپ کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ڈسنا، ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا، اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشغلہ بن گیا ہے۔ تو جو ہی موسم بدلتے ہیں، رتیں تبدیل ہوتی ہیں، تو ماضی یاد آتا ہے، تو دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، ان کے لیے تو حالات اور طرح کے ہوں گے، اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، پاکیزہ ماحول کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ اچھا ماحول اچھائی کی قدریں اور اچھائی کی قوتوں کی نشت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور برا ماحول اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ آپ گاجر کاٹ کر کے شکر یا چینی کے محلول میں ڈال دیں، اور اسی گاجر کا دوسرا حصہ نمک کے محلول میں ڈال دیں، اور 8 دن کے بعد دیکھیں، ایک جانب مربع بن چکا ہوگا، دوسری جانب اچار بن چکا ہوگا۔ گاجر ایک ہے، لیکن ماحول کے فرق سے اس کی حیت تبدیل ہو گئی۔ پاکیزہ ماحول کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہتے ہیں، انہیں خیر ملتی ہے، اور اگر وہ خیر کے کسی ماحول سے وابستہ نہ ہوا تو شر کا ماحول اس کے تقدس کو اور اس کی پاکیزگی کو، اس کی عفت کو، اس کے شرم و حیا کو اور اس کی اقدار عالیہ کو
زائل کر دے گا۔ تو صاحب وہ آؤ اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ گزار دیں۔